السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اسلامی تعلیمات چینل سے میں سید وسیع الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ مختصر سی معلومات دوسروں تک پہنچانے میں آپ ہمارے مددگار ثابت ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، گزشتہ 2 دنوں سے وضو کے فرائض اور ان کی سنتوں کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج انشاءاللہ نواقض وضو کا تذکرہ ہوگا۔ نواقض وضو میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کی شرمگاہ سے پیشاب، پاخانہ، ریاح یا منی یا مزی وغیرہ کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے نجاست کے نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ خون، مواد، پیپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نکل کر کے بہہ جائیں، یا زخم ہو کوئی، اس سے گندا پانی نکل کر کے بہہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر کے قے آ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند آ جائے انسان کو اس طریقے سے کہ غافل ہو جائے سو کر کے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کہ وہ کسی چیز میں ٹیک لگا کر کے سو جائے یا بیٹھ کر کے اگر سوئے تو اس طریقے سے سو جائے کہ وہ ایک طرف کو ڈھلک جائے اور اس کا ایک حصہ بدن کا ٹکا رہے اور دوسرا حصہ اڑ جائے، تو پھر اس کے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، پاگل پن ہو جائے یا نشہ طاری ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے والی نماز ہو تو اس نماز میں اگر کوئی شخص قہقہہ لگا کر کے ہنس دے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 2 اشخاص آپس میں اس طریقے سے شہوت کے ساتھ ملے کہ ایک دوسرے کا بدن ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کہ کسی چیز کا خروج ہو یا نہ ہو۔ تو یہ مختصر سی وہ چیزیں تھیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں یا لوگ ان کو اپنی طرف سے سمجھے ہوئے ہیں، جیسے کہ بسا اوقات لوگ آتے ہیں اور آ کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں وضو کر کے آ رہا تھا اور فلاں جگہ راستے میں بچہ کوئی بیٹھا قضائے حاجت کر رہا تھا، میری نگاہ اس کے شرمگاہ پر پڑ گئی، تو کیا میرا وضو باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی نابالغ بچے کی شرمگاہ پر نگاہ پڑ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی بالغ شخص کی نگاہ کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالی جائے اور پھر اس کے بعد دل میں کچھ خیالات پیدا ہو جائیں تو اس سے آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی غیر محرم عورت کی چہرے ہی پر کیوں نہ ہو آپ کی نظر پڑ جائے اور آپ کے دل میں کچھ خیالات آ جائیں تو اس سے آپ کے وضو کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور آپ کو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ یہ مختصر سی چیزیں تھیں جو وضو سے متعلق تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ اور بھی چیزیں اسی طریقے سے ہم لوگ سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔